انکا بے شک تو انتا تو ہی ہے التواب بہت معاف کرنے والا، الرحیم اور بہت رحم کرنے والا۔ ربنا اے ہمارے رب، وب اس اور مبعوث کر بھیج، فیہم ان میں۔ اب دیکھیں یہ آیت آپ نے غور سے سننی ہے، کیونکہ جب بھی کبھی ایسے بات ہوتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب میں سے اتنے پیغمبر آئے تھے تو یہ اسماعیل علیہ السلام سے کیسے آئے تھے، تو وہ اس آیت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وب اس، اب وہ دونوں مانگ رہے ہیں، کون؟ ابراہیم اور اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ بھیج اے اللہ، بھیج فیہم ان میں رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتابہ کتاب کی، والحکمتہ اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ان کو، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العزیز بہت زبردست، الحکیم اور بہت حکمت والا۔ یہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کریں، آپ دیکھیں کتنے سال کے بعد وہ، ہماری تو دعائیں اگر 3-4 دن بھی اوپر ہو جاتے ہم کہتے ہیں ہائے اتنی دعا مانگ رہی ہے، ہماری تو دعا ہی نہیں پوری ہو رہی۔ یہ 2000 سے بھی زیادہ سال کا ٹائم ان کے پیریڈ میں آتا ہے، اور جا کے کہاں پہ ان کی دعا پوری ہوئی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں انہی میں سے، مکہ کے لوگوں میں سے انہی میں سے ان کا رسول بھیج جو یتلو علیہم آیاتی کا۔ اب آپ نمبر لکھیں، نمبر 1 کہ قرآن پڑھنے کا اصل میں کیا مقصد ہے، وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تلاوت کرے ان پر، تلاوت کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے بھی چلنا، پیچھے چلنے کو بھی تلاوت کہتے ہیں، تلون جیسے کہتے ہیں نا، تو اس میں تجوید بھی آ جاتی ہے، اس میں قرآن پاک کو ٹھیک طرح سے پڑھنا بھی آ جاتا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہوگا وہ لوگوں کو پڑھ کے سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو تعلیم دے گا کتاب کی۔ اب قرآن کا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو کیوں ٹیچر سے پڑھنا ہے؟ یہ اکثر سوال آتا ہے کہ ٹیچر سے پڑھنے کا کیا ضرورت ہے؟ اب میں یہ بات کو اس طرح سے کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم میں سے سب نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہوتا، اگر ہمیں بچپن سے اسی طرح سے پڑھایا ہوتا، ہمیں سکھایا ہوتا، تو ہمیں ٹیچر کی واقعی ضرورت نہیں تھی۔ ہر ماں اپنے بچے کے لیے ٹیچر تھی، ہر باپ اپنے بچوں کے لیے ٹیچر تھا، ہمیں تو کئی بار جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے، جس وقت ہم اب قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، اب ہمارے اسٹوڈنٹ ہی بھاگ جاتے ہیں، تو ہم استاد کدھر جائیں گے؟ پھر ان کو سکھانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تاکہ وہ کتاب کی تعلیم دے، کیونکہ جو بڑے ہیں وہ تعلیم دیں گے چھوٹوں کو، اور اسی طرح سے قرآن کی تعلیم کے لیے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو علم دینے والے ہوتے ہیں نا، جو عالم ہیں، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچئے قیامت کے دن کیا حال ہوگا، اور اس دن دور سے جو چمک رہے ہوں گے ممبر، نور کے ممبر ہوں گے، ان کے اوپر عالم بیٹھے ہوں گے الحمدللہ، اور وہاں سے وہ شائن کر رہے ہوں گے۔ آپ کو میں صرف یہ کہوں گی، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک لفظ بھی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایک حدیث بھی ہے نا، اس کو آگے پہنچا دیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچا دیں، اور عہد کر لیں کہ میں نے بس عہد کر لیا، میں نے اب سے سکھانا ہے، کسی کو سکھانا، بچوں کو بتا دیں، ماں پاس ہے اس کو بتا دیں، بہن ہے اس کو بتا دیں، تاکہ آپ کا یہ کام تو ہو جائے نا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو عالم ہے نا، عالم کون ہے؟ جو علم دے رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر، عابد کون ہے؟ جو عبادت گزار ہے، جو گھر میں تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن سارا وہ اپنے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عابد کی فضیلت عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت، مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام بندے پر۔ اب دیکھ لیجئے کہ کیا مقام ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک عالم کا درجہ جو ہے نا قیامت کے دن، وہ ایک عام آدمی سے، جو ایک متقی، ایک نیک پرہیزگار آدمی ہوگا، اس سے 500 گنا زیادہ ہوگا، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کی کبھی آپ کمال تو دیکھیں کہ کیا کیا ہوں گے۔ اللہ کی رضا اتنی زیادہ، اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر کوئی قرآن پڑھانے والا بن جائے، قرآن سکھانے والا بن جائے۔
اور باقی یہ نمبر 2 تھا کہ اس کا قرآن کا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا کیا تھا وَالْحِکمہ، اور حکمت کیا ہوتی ہے کہ سمجھداری اور دانائی کسی جگہ کا کوئی بھی ایسی چیز، جیسے اگر فار ایگزامپل آپ کسی جگہ پہ ہیں، کوئی بات ہو رہی، یوزلی مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کبھی اللہ کا پیغام دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اب بس کرو، سارا وقت یہی بات کرتی رہتی ہو، یا اس نے تو میری انسلٹ ہی کر دی، میں کیا کروں؟ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ حکمت جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے ہر فیلڈ میں. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو اس وقت آپ کو حکمت چاہیے. ایک عورت میں جس میں حکمت ہوگی نا، آپ بلیو کریں اس کا گھر بھی جنت بن جاتا ہے. اور یہ حکمت کہاں سے آئے گی؟ یہ ہمیں قرآن سکھائے گا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے گا، ان کی حدیث سکھائے گی. اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حکمت کس طرح سے، جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کسی جگہ پہ ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کن لوگوں میں ہیں، آپ نے کتنی بات کرنی ہے، کہاں پہ لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو لگ رہا ہے، ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ دے آر ناٹ لسننگ پراپرلی، تو آپ بات ہی چینج کر دیں. حکمت کے ساتھ اپنا پیغام دیں، جس میں حکمت آگے دعا کیا کرے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے رشد عطا کر، الہمنی رشدی وَاعِذْنِی من شر نفسی، اور میرے نفس کے شر سے. نفس کا شر ہی تو ہے جو ہمیں ہر جگہ سے روکتا ہے. جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ حکمت بھی عطا کریں گے. ابھی ہم نے حکمت کے بارے میں بات کی تھی. اب چوتھا جو کام ہے قرآن کا وہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے ان کا. تزکیہ کیسے کرے گا؟ دیکھیے کہ کسی کے بھی پاس اگر جب تک ہمارا تزکیہ نہ ہوگا، نفس کا تزکیہ، اللہ سبحانہ آگے آئے گی ایک آیت، بڑی خوبصورت آیت ہے صبغت اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ، اللہ کہتے ہیں کہ کس کا رنگ تمہیں پسند ہے. دیکھیے جو رنگ چڑھنا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نیچرل رنگ. فار ایگزامپل جو بھی میرا رنگ ہے یہ میرا نیچرل ہے. اگر میں اس کے اوپر کوئی پینٹ کر لوں کسی اور کلر کا تو وہ نظر آئے گا نا. تو رنگ چڑھانا پڑتا ہے. ابھی یہ جو یزکیہم نا، یہ پاکی جو ہے، یہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے جتنا بھی پہلا رنگ ہے نا اس کو کاٹ، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی آسانی سے ہمارے اندر سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل میں نہیں آتے ہیں جس میں تھوڑی سی بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمارے دل میں آنے کے لیے یہ شیشے کی طرح پاک کرنا پڑتا ہے. اور یہ کون کرے گا؟ یہ قرآن کرے گا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین ایسا جو استاد دے ان قوم کو جو ان کو پاکیزگی بھی ان میں کرے، اور یہ قرآن ہی ہماری پاکیزگی کرے گا. انکا، بے شک آپ، انتا، آپ ہی ہیں، العزیز، بہت زبردست، الحکیم، اور بہت حکمت والے. دیکھیے قرآن کی یہ سارے، ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ پوری آیت اس کے بارے میں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اگر ہمارا تزکیہ نہیں ہو رہا تو آپ سوچیں کہ یہ کیا بات ہے، پھر تو قرآن اس کا مطلب میرے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کر رہا. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہمیں کوئی سکھانے، دعا کرے. اب تو دیکھیں اتنی آسانی ہے، آپ واٹس ایپ کھولیں، آپ اپنے یوٹیوب میں چلے جائیں، آپ اپنے گوگل میں چلے جائیں، آپ کو ایک سے ایک استاد ملے گا. اب تو ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری حجتیں ختم کر دی ہیں. قرآن سمجھنے کے لیے اب ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں رہے گی. پہلے زمانے میں جب وہ جاتے تھے اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز کے پاس علم لینے کے لیے جاتے تھے، آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا ان کے گھر کی چھت کی جو کڑیاں ہوتی ہیں وہ نکال کے انہوں نے بیچی تھیں، اور جا کے کیونکہ سفر کرنا تھا ان کے پاس پیسے نہیں تھے، جسٹ بیکاز وہ قرآن کا علم لینا چاہتے تھے، وہ حدیث سیکھنا چاہتے تھے. آج ہمارے پاس کتنی آسانی ہے. اب دیکھیے میرا یہ جو آتا ہے ایوری فرائیڈے کو جو پروگرام آتا ہے یوٹیوب میں، اب یہی سوچ لیجئے کہ اگر آپ ایز اٹ از اس کو اپنے دوستوں میں فارورڈ کر دیجئے، آپ کا تو کام ہو گیا نا، آپ نے بتا دیا. اب جو ایک دوسرے کو بتاتے رہیں گے اسی طرح سے یہ پھیلتا رہے گا اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ راستے بھی دکھا دے. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلا دے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بک گئے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے اس
اپنی زندگی کو آپ کی طرح کے آپ کے احکامات کے مطابق نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس زندگی کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں بتا دے، آپ دیکھنا، آپ واللہ آپ دیکھنا اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے میں چلا دے گا کہ آپ کو خود ہی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم تو ایک ہی چیز ابھی کر رہے تھے، اب کرتے کرتے جیسے ابھی ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اچانک آپ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں ہر اس نعمت کا سوال ہم سے پوچھیں گے جو انہوں نے ہمیں دی ہے کہ یہ کہاں پہ استعمال کی تھی۔ اسی لیے وہ دعا میں بار بار جو کہتی ہوں نا کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ تزکیے میں کیا ہے؟ پاکی ہے نا، نفاق سے پاک کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ اس پہ آ کے ہم ٹھکنے جاتے ہیں۔ یہ عمل جو ہمارے ہیں نا وہ ریا سے پاک کر دے، کیونکہ ایک چیز ہم کرتے ہیں دھڑ سے ہم فیس بک میں لگاتے ہیں، ساری دنیا دیکھ لے کہ میں نے یہ چیز کی ہے تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ وعملی من الریاء، سوچے تو صحیح کہ ہم کیا کریں۔ اب تو ایک ایک چیز پہ وعملی من الریاء ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ بولنے سے، وعینی من الخیانتی، اور میری آنکھ کو خیانت سے بچا دے میرے اللہ۔ یہ مانگا کرے دعا، کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہیں چیزیں۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب ہم عہد کر لیتے ہیں تو یہی چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ اور آگے اگلی آیت ہے 130، الحمدللہ 130 آیت میں ہے وَمَن يَرْغَبُ، وَمَن اور کون ہے، يَرْغَبُ جو منہ موڑے گا، ان ملتی ابراہیم، ان ابراہیم کے طریقے سے، ملت طریقہ دین، اللہ مگر من وہ جس نے صفیحہ بیوقوف بنایا نفسہ اپنے نفس کو۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستہ آہستہ، اب جب ہم قرآن اس پارے کے آخر میں آ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل وہ کہتے ہیں نا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوائنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ کو کیسا بندہ چاہیے۔ جب ہم متقی ہوتے ہیں تو کس طرح کا متقی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو منہ موڑے گا ابراہیم کے طریقے سے۔ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ حنیف تھے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جو ان کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام تھے، اس زمانے میں کہاں سے تبلیغ آنی تھی، ان کو کیسے پتہ چلنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آزمایا تھا اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہوں نے رضا قبول کی تھی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ویسے تو نہیں کہہ رہا کہ وہ جو بھی ابراہیم کے طریقہ، یہی طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس نے منہ موڑا ابراہیم کے طریقے سے، اس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ ہی کو بیوقوف بنایا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً البتہ، لا بھی اتنا زور کا لفظ ہے اور قد بھی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں certainly اصطفیناہ، چن لیا ہم نے، فی دنیا میں، استفیناہ، اور چن لیا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی چن لیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرات، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِین، اور وہ صالحین۔ صالحین کون ہے؟ شہداء، جو صالحین صدیقین جتنے نیک بندے ہوں گے نا ان کے اندر، لَمِنَ الصَّالِحِین، نیک لوگوں کے اندر ہوں گے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جو کوئی ان کے طریقے پر چلے گا ڈیفینیٹلی وہ بھی ادھر ہی ہوگا۔ اب ہم جب سوچتے ہیں کہ ہم نے آخرت میں جانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، یہ زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے، تو پھر جب ختم ہوگی تو ہم کس حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے؟ وہ آ گیا کہ جس نے منہ موڑا ابراہیم کے طریقے سے، تو چلنا کس پہ؟ ابراہیم کے طریقے پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی طریقہ ان کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی چن لیا تھا۔ وَإِذْ، اور آگے ہم کریں آیت نمبر 131، اس جب قولا کہا، لہو اس سے، لہو کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بدار ہو جا، قولا کہا، اسلمت میں فرما بدار ہو گیا، لرب العالمین اپنے رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ دیکھیے اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے یہ پورا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو ان کو تحفہ دینا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اس آیت میں دے دیا۔
اور ہمارے لیے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے رب نے ان کو کہا کہ اسلم فرما بردار ہو جا، کہ یہ تم پہ آزمائش آ گئی، اس نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ڈن ڈیل جس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا کہتے ہیں وَوَصَّى، اور وصیت کی، بیہا، اس کی، کس کی وصیت کی؟ اسلم تو، یہ یاد رکھیے گا اس بات کو، کیونکہ اگلا سینٹنس اسی پہ آ رہا ہے کہ وصیت کی اس کی ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹے کو، و یعقوبہ، اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدینہ، دین کو، فلا تموتن، تو تمہیں موت نہ آئے، نہ مرنا تم، الا مگر، وانتم، اور تم سب، مسلمون، فرما بردار ہو۔ مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ فرما بردار ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا۔ اب یہاں پہ دیکھیے وصیت کیا کر رہے ہیں، کون کرے؟ یہ دیکھیں دادا اور پوتا کی بات آ گئی، دادا ابراہیم، پوتا یعقوب علیہ السلام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے آخری وقت میں یہ اپنے بچوں کو کیا وصیت کر رہے ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے، جب ہمارا وقت ہوتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں تو ہم وصیت کیا کرتے ہیں؟ وہ گھر جو ہے نا، اس میں اتنے حصے، وہ سونے کے جو سیٹ ہے نا، وہ بیٹی کا اتنا تو بیٹے کا اتنا، وہ پیسے اس کے، وہ کاروبار اس کا، کیسے وصیت ہوتی ہے ہماری؟ اور یہاں پہ دیکھیے وصیت کرنے کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، اسلام۔ ہمارے لیے کون سا اللہ نے دین پسند کیا ہے؟ اسلام۔ اسی لیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ سوچا یہ کہنے کا کہ جب ہمارا، اللہ نہ کرے کبھی ایسا، ہماری امی کا جب وقت آیا تھا، یا ہمارے جیسے دادا دادی کا، انہوں نے کبھی ایسا کہا کہ بیٹا اب میرا وقت آ گیا ہے، میں تم سے یہ ایک وصیت کرتی ہوں کہ مسلمان ہی رہنا، اللہ کے فرما بردار ہی رہنا۔ اب یہاں پہ ہمیں وصیت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے، فلا تموتن، کہ تمہیں موت نہ آئے، الا مگر وانتم مسلمون، کہ تم اللہ کے فرما بردار ہی رہو۔ کتنی خوبصورت وصیت ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں، کیا کنتم، تھے تم، شہداء۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آیت ہے اس میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کے یہود جو تھے، جو مدینہ میں تھے، وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے تو ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودی رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ تھے تم شہداء، موجود، اس جب حاضرہ، آئی، یعقوب کو، الموت، موت، تو ان کو بتائیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتائیے، ذرا ان سے پوچھئے کہ جب یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آیا تھا تو کیا یہ ادھر موجود تھے؟ اس قولا، جب کہا، ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اس قالا لی بنی ہی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کہ تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالو، کہا، ان سب نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، و الہ آبائی کا، اور اپنے آباء و اجداد کے الہ کی، ابراہیم، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق کے، الہن، الہ کی، واحدن، جو ایک ہی ہے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، متی، فرما بردار اور سرنگو ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا کہ دیکھو تم تو ادھر موجود ہی نہیں تھے جب ان کا وقت آیا تھا، انہوں نے اپنے بچوں سے یہی وعدہ لیا تھا، اور تم اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، یا یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر کو کہتے ہیں، تو تم تو شرک کر رہے ہو۔ تمہارے ہی آباء و اجداد نے، جن کو تم فالو کر رہے ہو، انہوں نے تو مشرک سے منع کیا تھا۔ انہوں نے کیا نصیحت کی تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب بتا دیا۔ تلکا امتن، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ تلکا امتن قد خلق، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ تلکا، یہ وہ، امتن، ایک امت تھی، کون سی؟ جو یعقوب علیہ السلام تھی، یا جو بھی پہلے کے جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی تھی، قد، البتہ، خلط، گزر گئی، لہا، ان کے لیے ہے، ما، جو، کاسبت، اس نے کمایا،
وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے ما جو کسب تم کماؤ گے، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں کانو تھے وہ یعملون جو وہ عمل کرتے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ چاہتا ہے کہ بس سنتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا رب العالمین ہمیں بس عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔